السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کظلمات فی بحر فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے. انگنت درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے نور کے بارے میں جانا تھا. پچھلے درس میں اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور وہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم نے وضاحت سے جانا تھا. اس آیت پر ہماری گفتگو رک گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے اعمال کی مثال. کافر ایکچوئل کسے کہتے ہیں؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. کس چیز کا انکار؟ اللہ کا انکار، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، اللہ کی کتاب کا انکار، اللہ تعالیٰ کے کلمات اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کرنا. ان تمام اس کو کافر کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے جو ایک کافر کی اعمال کی مثال دی ہے. کیسی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ بولے کہ کیا ہے ان کے جو اعمال ہے، وہ لوگ دنیا میں نیک ہی کر رہے. بہت سارے، میں بولی نا، بہت سارے لوگ بہت فلاحی کاموں میں این جی اوز چلا رہے، بہت سارے نیک کام کر رہے، لیکن ان کا نیک عمل کیسا ہوگا کل قیامت میں؟ کہ جیسے ایک چٹیل میدان ہے جس میں پانی دور سے دکھ رہا، لیکن قریب قریب گئے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. ویسے ہی ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے کل قیامت میں؟ اس کا کچھ بھی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. یہ بات بول رہے اللہ تعالیٰ. یہی بات کو کنٹینیوٹی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں بول رہے، دوسری مثال کافروں کی دے رہے. یا مثل او بول رہے نا اللہ تعالیٰ، پھر یا مثل ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہ میں ہو، جیسے اوپر تلے کی موجیں نے انہیں ڈھانپ رکھا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کافر کے جو اعمال ہے کیسا ہے؟ یا تو ایک سراب کی طرح ہے، یا پھر ان کے اعمال کیسے؟ ایک اندھیرا ہے، نہایت اندھیرا، گہرا اندھیرا بول رہے. اور اللہ تعالیٰ اندھیرے کے ساتھ ساتھ اس اندھیرے کو بتا رہے ہیں، اس چیز کو بتا رہے. اس کی مثال، بہترین مثال اللہ تعالیٰ دے رہے. دیکھیے سمندر کا اندھیرا بول رہے، یعنی اتنا گہرا اندھیرا سمندر میں رہتا. الحمدللہ آپ لوگ باشعور ہوں گے اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں کتنی گہرائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی گہرائی ہے، اور وہاں پر جو ڈیپ سمندر ہوتا ہے وہ بہت اندھیرا ہوتا ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں دکھتا بالکل. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے بولے تہبت ہے، اس کے اوپر موجیں ڈھانپی ہوئی ہے. پانی اس کے اوپر کیا ہے؟ اس اندھیرے کے اوپر کیا ہے؟ موجیں کیا کر لی ہے؟ ڈھانپ لی ہے. ڈیڈ، بالکل ڈیڈ اندھیرا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے. پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے ہیں. پھر اس کے پر کیا بول رہے؟ اندھیرا کہیں کو ہے، اوپر سے ان کے بادل چھائے ہوئے الغز اندھیرے ہیں. بس برل جو بھی ہو بھئی، بر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں جو اوپر تلے پے در پے ہیں، اوپر ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، اندھیرا پہ اندھیرا، اندھیرا پہ اندھیرا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے جب اپنا ہاتھ نکالے تو اس سے بھی قریب ہے کہ اسے نہ دیکھ سکے. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے اتنا اندھیرا ہے. یعنی ان کے اعمال کی بات بول رہے اللہ تعالیٰ کہ کافروں کے اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا انکار جو کرتے ہیں، ان کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ اتنی اندھیروں میں ہیں کہ وہ ایک اپنا ہاتھ نکال کر بھی دیکھ رہے تو ان کو نہیں دکھتا. آپ دیکھیے نارملی پورا اندھیرا، اگر گھر میں کرنٹ چلا گیا، کچھ بھی روشنی کی کوئی بات نہیں، رات کی بات لے لیجیے، بالکل اندھیرا رہا تو بالکل انسان اپنے آپ کو، اپنے اعضاؤں کو نہیں دیکھ سکتا. تو یہی مثال اللہ تعالیٰ سمندر کی دیتے ہوئے بول رہے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہیں. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کافر کے اعمال کی مثال بھی بول رہے اور اس کی کفر کی مثال بھی دے رہے اللہ تعالیٰ، جس میں کافر ساری زندگی گھیرا ہوا ہے. مانیے یعنی سمجھ رہے بات کو کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ ایک کافر جو اللہ کا انکار کرتا نا، انہیں کیا ہے؟ پوری زندگی اس کی کیا ہو رہی معلوم ہے؟ اندھیروں میں گھری ہوئی ہے. تو اسی لیے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے نور کو پہچانو. اللہ تعالیٰ کی نور کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اس کی ہدایت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. اور اعمال ہے، ہمارے اعمال، کیونکہ اعمال کرنے کی بھی توفیق کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں.
تو اس ظلمت سے باہر آنے کی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہے ہیں ہم کو. اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ بولے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو نور کیوں دے گا؟ اور جو اللہ ہی جسے نور نہ دے تو اس کے پاس روشنی کیسے آ سکتی؟ اس کے پاس روشنی کیسے آ سکتی؟ یعنی دنیا میں ایمان اور اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوگی. یعنی جو اللہ کا انکار کرے گا وہ کیسے ایمان کی چاشنی کو مزہ لے سکے گا؟ ایمان کی مٹھاس کو اس کو نصیب ہی نہیں ہوگا، اسلام کی مٹھاس کو وہ نصیب ہی نہیں ہوگا. اور کیا آخرت میں بھی اس کو نور نہیں ملے گا. دنیا میں جو نور ہے وہ ایمان ہے اور اسلام ہے، وہ دنیا میں اس کو نہیں ملے گا. اور آخرت میں جیسے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نور دیتے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کیا بولے؟ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کیا ہے؟ دنیا میں بھی نور بولے اور آخرت میں بھی نور بولے. ویسا جو کافر ہوتا ہے اس کو نہ دنیا میں نور ملے گا، وہ گمراہیوں میں رہے گا، اندھیروں میں ہی رہے گا، اور آخرت میں وہ آخرت کے نور سے بھی وہ محروم رہے گا. اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ان آگے کی یہ دو تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ بہت توجہ دلاتے ہوئے فرما رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے مثال دے رہے ہیں. جو آگے کی آیتوں میں آئیں گا اللہ تعالیٰ جانوروں کی مثال اور اپنی مخلوقات کی مثال دے کر بول رہے کہ وہ کیا کر رہے اور تم کیا کر رہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ بولے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ بولے کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کی کل مخلوق؟ تم کیا نہیں دیکھ رہے آسمان کی اور زمین کی مخلوق؟ جو زمین پہ چلنے والے کیا ہے؟ چرند پرند ہے. آسمان میں پھرنے والے چرند پرند ہے کون ہے؟ جو پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ کہ تم نہیں دیکھ رہے جو آسمان میں چرند پرند پھر رہے؟ یہ جو جھاڑ ہے، یہ جو جانور ہے، ہر قسم کے چرند پرند ہے، حیوانات، ہر قسم کے حیوانات ہے، یہ سب کیا کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے. اور چرند پرند میں چرند میں کون آ جائے؟ اللہ کی مخلوق میں سب آ گئے، لیکن خاص اللہ تعالیٰ یہاں پر پرندوں کا ذکر اسی لیے کر رہے کیونکہ پرندے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب میں یہ کیا ہے؟ ممتاز ہے. یعنی زیادہ اچھی حیثیت رکھتے ہیں جو اللہ کی قدرت کو آسمان و زمین کی فضاؤں میں اڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے. خالی زمین میں نہیں کر رہے. جو دوسرے حیوانات ہیں وہ زمین پر اللہ کی کرتے ہیں، لیکن یہ پرندے کیا ہیں؟ زمین پر بھی آتے ہیں اور آسمان میں بھی اڑتے ہیں. یعنی دنیا میں بھی وہ لوگ، یعنی زمین پر بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، آسمان پہ بھی اڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ مخلوق اڑتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی قدرت، یہ جو مخلوق ہے نا جو اڑ رہی ہے، یہ جو دیکھ رہے نا آپ، کون دی ہے ان کو طاقت اڑنے کی؟ بغیر کوئی سہارے کے، بغیر کوئی چیز کے جو وہ پر پھیلا کے اڑتے ہیں، یہ قدرت کون دی ہے؟ یہ قدرت اللہ تعالیٰ دی ہے. یہ جس اور جو دوسرے جو ان کے علاوہ جو حیوانات ہیں، جو لیونگ تھنگز ہے دوسرے، یہ لوگ کیا ہیں؟ اس چیز سے محروم ہے. جیسے پرندے اڑتے ویسے یہ لوگ نہیں اڑ سکتے. اور چلنے پھرنے، اور یہ جو پرندے ہیں زمین پر بھی چلتے پھرتے ہیں اور آسمان پہ بھی اڑتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. بہت زیادہ چلتے پھرتے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. ہر ایک کی، آگے اللہ فرماتے ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے. اللہ دیکھیں کتنے اچھے انداز میں بول رہے کہ جو میرے بندے تسبیح بیان کر رہے نا، ہر ایک کی تسبیح، ہر ایک کی نماز مجھے معلوم ہے. یعنی اللہ کو معلوم ہے ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ بول رہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کہ جو وہ کر رہی ہے اس کے علم سے واقف ہے. خالی اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہی جو انسان کام کر رہے، جو ان کے چیزاں ہیں اس سے ہی واقف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بولے میں ہر مخلوق کے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کون سی مخلوق کیا کر رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، میں اس سے واقف ہوں. کس طرح کر رہے وہ بھی، کس طرح، جس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی اور نماز ادا کر رہی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ جس چیز پر بھی ہو اللہ تعالیٰ قادر ہے. یعنی آسمان چلتے پھرتے اللہ کی
آسمان میں چلتے پھرتے پرندے کیا کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے، نماز پڑھ رہے۔ دنیا میں جو چرند پرند ہے، جو حیوانات ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، وہ بھی نماز پڑھ رہے۔ وہ کیسا پڑھ رہے، وہ تسبیح کیسا بیان کر رہے، وہ اللہ کو معلوم۔ اللہ بول رہے یہ میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، میری مخلوق میری بڑائی بیان کری۔ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ جو تم کر رہے میں اس سے بخوبی واقف ہوں۔ دیکھیے یہ چرند پرند کی مثال اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے نا، یعنی ہمیں ایک طرف سے تنبیہ ہے اس بات کی، اہل ایمان والوں کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ یعنی زمین و آسمان جس طرح اللہ تعالیٰ، یعنی یہ اہل زمین جو ہیں، جو دنیا والے ہیں اور جو آسمان والے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تسبیح کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ گویا انسان اور جن کو یہاں پر تنبیہ دی جا رہی ہے کہ تم شعور والے تھے۔ یہ جو حیوانات ہیں، ان کو اچھے برے کی تمیز ہے کیا؟ نہیں ہے، لیکن تم کو شعور دیے اللہ تعالیٰ، جنوں اور انسانوں کو شعور دیے، سمجھنے کی اور آزادی بھی دیے، کوئی پابندیاں نہیں دیے، بالکل آزادی بھی دیے۔ تو تم کیا کر رہے؟ دوسری مخلوق سے زیادہ تم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح، تحمید بیان کرنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ ہم کیا کریں؟ اپنا جو شعور ہے، اپنی صلاحیتیں کیا کریں؟ دوسرے فیلڈوں میں لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے علم کو سمجھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن پر غور و فکر کرنے میں نہیں لگائے، ہماری تمام صلاحیتیں دنیاوی معاملات میں لگائے۔ تو یہ اس بات کی تنبیہ ہے کہ تم دیکھو وہ مخلوق جو ایک بس ان کا کام کیا ہے؟ اٹھو چلو پھرو کھاؤ پیو ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو احسن تقویم بولے، تم بہترین بنائی ہوئی ہو، اور کہ اشرف المخلوقات بولے، تم تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ افضل ہو۔ تو تمہارا کام کیا تھا؟ دیکھو آسمان والوں کی طرف، یہ نہیں ہے مخلوق کو، میری دوسری مخلوق کو دیکھ کر دیکھو کہ وہ کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہی۔ تو تم کو میں اشرف المخلوقات بنایا، تو تم کو کیا چاہیے تھا؟ کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے، اس کی تسبیح تحمید بیان کرتے۔ تو کرنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس ہم کیا ہو گئے؟ الٹا ہے ہمارا معاملہ، ہمارے پاس شعور ہے، علم ہے، دوسری مخلوق اللہ کی تسبیح میں مصروف ہے، لیکن ہم کو دنیاوی معاملات اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ہے۔ اب آپ بولیے کیا اللہ تعالیٰ اس پر ہماری گرفت نہیں کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد بتا دیا کہ ہماری پیدائش، ہمارا وجود میں آنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، تو ہم وہ اس چیز کو دور کرتے ہوئے، اس چیز کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈالتے ہوئے کیا کر رہے؟ دنیا کو حاصل کر رہے، دنیا کو فتح کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پرندوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کر رہے ہوں گے، میں یہ نہیں بولوں کہ دنیا نہیں کرو، دنیا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، کام کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اس کا حاکم میں ہوں۔ اصل حاکم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں ہے، اور وہی معبود برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی عبادت کے لائق ہے۔ دیکھیے آپ دیکھیے اپنے آپ کی طرف دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ ہم کو بنائے، سلامت رکھے، آکسیجن پرووائڈ کر رہے، کھانے کے لیے غذائیں فراہم کر رہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا رہے، دوسروں سے اپنی حاجتیں رکھ رہے، دوسروں کو اپنا مشکل کشا سمجھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے پکارو بھائی، کہ اللہ نہیں سننے والے ہیں؟ اللہ تو ہمیشہ چوکنے ہے کہ کون ہے پکارنے والا جس کی میں پکار کو سن، اس کی پکار کا میں جواب دوں، اس کی دعاؤں کو میں قبول کروں۔ دیکھیں اللہ ہی معبود ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اسی لیے کیونکہ ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ ہر ایک کے بارے میں
ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا. جو ہم اعمال کر کے آئے نا وہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کے ساتھ ہمارا فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارا حساب کتاب آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو پرندوں کی ہمیں مثال دی ہے، اللہ تعالیٰ اس مثال کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.